لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على القوم الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں معصومین کی مسلسل تاکید ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کی آیات میں تدبر کریں، تفکر کریں، اور ایسا نہ ہو کہ جیسے عام کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی قرآن کریم کو بھی آپ پڑھ کے آگے گزر جائیں۔ لہذا قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ جناب ابن عباس نہایت عظیم مفسر ہیں، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام شاگرد ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ علم تفسیر میں ہر جگہ آپ کا نام آتا ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، تو آپ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے پاس بھی قرآن کا علم ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کا علم اور آپ کے جو استاد ہیں علی بن ابی طالب، ان کا علم کیسا ہے، کس طرح سے ہے، آپ کے علم کا پیمانہ کیا ہے، اور آپ کے آقا کے علم کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا دونوں کا علم برابر ہے؟ آپ نے اتنا علی سے درس حاصل کیا کہ سارا علم علی والا آپ کو مل گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو اتنا سمجھ لو کہ ایک بے تحاشا وسیع سمندر ہے، دریا ہے، اوقیانوس ہے، اور اس اوقیانوس کے مقابل میں ایک قطرے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بس یہ سمجھو کہ میرا علم ایک قطرہ ہے اور علی کا علم ایک وسیع سمندر ہے۔ عزیزو، ضروری ہے کہ ہم ائمہ طاہرین سے تفاسیر معلوم کریں۔ آپ عراق گئے ہوں گے، زیارتیں کی ہوں گی، جناب میثم تمار کی قبر کے اوپر وہی سامنے ہی دروازے ہی پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب میثم تمار نے ایک مرتبہ ابن عباس سے یہ فرمایا، اے ابن عباس، جب کبھی تفسیر میں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے آ کے معلوم کر لینا۔
یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب میثم تمار کے پاس بھی علم تفسیر بہت تھا اور کافی علم ان کے پاس تھا۔ تو بہرحال قرآن کریم جب بھی آپ پڑھیں، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو تدبر کریں، تفکر کریں، آیات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ ہود کی آیہ کریمہ ہے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہو ظالمین پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ ظالمین کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو غصب کرنے والے اور ان کی ولایت کے منصب کو چھیننے والے ظالمین ہیں۔ لوگوں نے پھر سوال کیا احیا واجبتن، کیا ولایت واجب ہے؟ ولایت، اس کا اعتراف، اس کا اقرار تمام مومنین پہ واجب ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں واجب ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ولایت علی ابن ابی طالب کو جھٹلائے اور یہ کہے کہ ولایت علی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں، کوئی ویلو نہیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ عزیزو، اس راہ میں قربانی اور اس راہ میں راہ ولایت میں شہید ہونے والوں میں ایک جناب محسن ابن علی ہے، اور یہ تعبیر خود معصوم کی تعبیر ہے، یعنی جناب محسن سقط ہوئے ہیں، لیکن روایات کی تعبیر میں قتیلاً کا لفظ آیا ہے۔ قتیل یعنی شہید، مقتول۔ معصوم روایت کو بیان کرتے کرتے یہ فرما رہے ہیں روایت کے ضمن میں کہ جناب محسن باقاعدہ رسول خدا کی معرفت رکھتے تھے، جناب محسن کو مولائے کائنات کی معرفت تھی، اور جناب محسن کو جناب سیدہ کی معرفت تھی۔ وہ باقاعدہ امام حسن کو پہچانتے تھے، امام حسین کا ادراک انہیں تھا۔ آخر میں اس روایت میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ ہم کل کے کل نور تھے اور یمین عرش میں خدا کی تسبیح کر رہے تھے، یمین عرش میں ہم سب انوار کی حیثیت سے تھے۔ نور، جس نور کو ہم لوگ جانتے ہیں اور جو نور ہم لوگ سنتے ہیں، نور کی تعریف کیا ہے؟ نور یعنی جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کر دے، خود اس کے اندر ضیاء ہو اور دوسرے کو بھی منور کر دے، اسے نور کہا جاتا ہے۔ اب جو آج کل کے سائنسدانوں نے جو نور کے سلسلے میں تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو نور ہے، یہ نور یعنی لائٹ، یہ چیز وہ چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کا کئی بار دورہ کر سکتی ہے۔ ایک نور پوری دنیا کو کئی مرتبہ چند سیکنڈ میں طے کر سکتا ہے، پوری دنیا کا دورہ چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں۔ یہ وہ نور ہے کہ جو اہل بیت کے نور کے طفیل میں پیدا ہوا ہے۔ اہل بیت کے نور کی عظمت کو کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ نور کتنی عظمت رکھتا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، اور اس نور کی گہرائی کیا ہے، اس نور کی شناخت کیسے ہو سکے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟
ہمیں اور آپ کو درس دینے کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے خانہ اقدس پہ تشریف لاتے ہیں. جناب زہرا امام کو اپنے قریب بلاتی ہیں، اے علی آپ میرے قریب آئیے. علی قریب گئے، فرمایا اے علی کیا میں آپ کو گزشتہ سارے واقعات اور آئندہ جو کچھ وجود میں آنے والا ہے اور ابھی اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا میں آپ کو خبر دوں، بتاؤں کہ گزشتہ میں کیا ہوا تھا اور آئندہ کیا ہوگا اور ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ رجع علی اتنا بیان سن کے واپس پلٹ گئے اور سیدھے مسجد نبوی تشریف لے گئے. جب مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم نے دور سے دیکھتے ہی کہا اے علی میں بتاؤں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آپ بتائیں گے؟ فرمایا الحدیث من کا احسن ہے، یا رسول اللہ اگر آپ خود بیان فرمائیں تو زیادہ بہتر ہے. فرمایا کہ اس طرح سے ہوا، آپ گھر گئے، میری بیٹی فاطمہ نے آپ کو قریب بلایا اور یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں آئندہ کی خبر دوں، گزشتہ کی خبر دوں، فی الحال دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں تمہیں بتاؤں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے ہمارے درس کے لیے ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا فاطمہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ اب دیکھیے صحابہ کرام کو سبق دینا ہے. عمار یاسر وہاں موجود ہیں، سلمان فارسی وہاں موجود ہیں. یہ لوگ کا تو ایمان انتہا پہ ہے، اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، لیکن جن کے ایمان میں کمزوری ہے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہاں ہم سب کا نور، ہم 14 کا نور نہایت قدیم نور ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ معین نہیں کیا جا سکتا. بس اتنا سمجھ لو کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. بس اتنی سی بات سنی اور جناب مولا کائنات فوراً سجدے میں گر گئے، شکر الہی انجام دیا. شکر الہی انجام دینے کے بعد جب اٹھے تو سیدھے گھر گئے. گھر پہنچے، جناب سیدہ نے پورا واقعہ بتا دیا کہ آپ اس طرح سے گئے تھے، میرے بابا نے آپ سے یہ باتیں بتائی ہیں. سنیے اے علی، ان اللہ عز وجل خلق نوری، خدا نے میرے نور کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ زمین کو پیدا کرتا، آسمانوں کو پیدا کرتا، آدم کو پیدا کرتا، تمام انبیاء کو پیدا کرتا، سب سے پہلے اس نے میرے نور کو پیدا کیا. وَجَعَلَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور اس نور کو اللہ نے جنت میں رکھا. جنت میں رکھا، میرا نور تسبیح پروردگار کر رہا تھا، اللہ کی تقدیس کو بیان کر رہا تھا. اللہ نے میرے نور کو جنت کے ایک درخت میں رکھا اور اس کی وجہ سے جنت مزید نورانی ہو گئی. جب میرے بابا معراج پر گئے تھے تو حکم ہوا کہ یا رسول اللہ اقتطف الثمرہ، اس درخت کے پھل کو کھائیے. پیغمبر نے پھل توڑا، پھل نوش فرمایا. اس کے بعد فرماتی ہیں جناب زہرائے مرضیہ مولائے کائنات سے فرماتی یا علی انا من ذالک النور، میں اسی نور سے ہوں، میں اسی نور سے ہوں. یا علی المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن نور الہی سے دیکھتا ہے. عزیزو، وہ ذات یہ جملہ اور اس ہستی سے یہ جملہ وجود میں آیا ہے کہ جن کے طفیل میں مومنین پیدا ہوئے. اب سمجھ لیجئے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ مومن نور الہی سے دیکھتا ہے. عام مومن نور الہی سے دیکھتا ہے یہ تو ہے ہی، لیکن وہ ذات کہ جن کے طفیل میں مومنین پیدا ہوئے ہیں،
وہ جب کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں عزیزو، یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب زہرائے مرضیہ کے پاس جو نور ہے اسی نور کا ایک حصہ ہے جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ نور کیسا نور ہے؟ کس قسم کا نور ہے؟ دیکھیے، آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا اور برابر زیارتوں میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ہم انبیاء کی صلبوں میں تھے، ہمارا نور انبیاء کی صلبوں میں تھا، اور امہات کے جو پاک دامن خواتین تھیں ان کے ارحام مطہرہ میں ہم تھے، تو آبا و اجداد کی صلبوں میں ان کا نور رہا اور ارحام مطہرہ کے وجود کے اندر ان کا نور رہا۔ یہ نور کا سلسلہ پاک ہستیوں میں رہا، لیکن یاد رکھیے گا کہ نور زہرا کسی نبی کی پشت میں نہیں رہا، نور زہرا کسی پاک دامن خاتون کے صلب میں نہیں تھا، بلکہ یہ مستقیماً ڈائریکٹ، چونکہ پیغمبر معراج پر گئے تھے اور معراج سے جب واپس آئے ہیں تو یہ نور الہی لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد جناب زہرا کا وجود ہوا ہے، ظاہری وجود ہوا ہے، جبکہ تمام جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کا نور آدم کی صلب میں، کسی کا نوح کے صلب میں، اس طرح سے منتقل ہوتے ہوتے جناب عبد المطلب کے صلب میں آیا، پھر وہاں جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ نور کا صلب ابو طالب میں اور ایک حصہ نور کا صلب عبداللہ میں گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ یہ روایت جناب عمار ابن یاسر سے ہے جو کہ نہایت عمدہ روایت ہے۔ تو جناب محسن نور الہی ہے، نور ہے۔ عزیزو، جناب محسن کے نام پہ یہ مجالس ہو رہی ہے، مجالس محسنیہ کے نام پہ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محسن کے تذکرے سے بہت سے مشکلات، بہت سی سختیاں ختم ہوتی ہیں۔ ہاں، جناب محسن کے تذکرے سے، اور اسی طرح سے دیگر آل محمد، ہم اور آپ جناب محسن کو یوں ہی نہ سمجھے کہ سخت ہو گئے تھے اور ایک ایسے مرحلے میں وہ دنیا میں ساقط ہو گئے کہ ابھی مکمل طور پر ان کا وجود بھی تیار نہیں ہوا تھا، 6 مہینے کے تھے اور ساقط ہو گئے تھے۔ نہیں، اہل بیت کے یہاں کا قیاس اپنے یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اور آپ اہل بیت کا قیاس اپنے اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ سچ بتائیے، اللہ نے حکم دیا جناب ابراہیم کو کہ خانہ کعبہ آپ نے بنا لیا ہے، اب آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا، تو انہوں نے اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا؟ اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اعلان کیسے کر دوں، یہاں تو کوئی پبلک ہے ہی نہیں، بیابان جنگل، اعلان۔ حکم ہوا کہ اعلان کیجئے، میں آواز کو، آپ کی اس صدا کو قیامت تک پیدا ہونے والوں کی صلبوں میں قرار دوں گا، اور یہ آواز قیامت تک پہنچے گی۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا، جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اسے حج نصیب ہوا، اور حج نصیب ہوگا آئندہ قیامت تک۔ اس آواز کو کس نے پہنچایا؟ پروردگار عالم نے پہنچایا قیامت تک۔ عزیزو، اسی طرح سے جناب امام حسین نے واقعات کربلا میں آپ پڑھیے گا کہ روز عاشورہ صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ تو اس آواز کو پروردگار عالم نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی صلبوں میں، ماؤں کے رحموں میں پہنچایا،
جس نے جتنی بار لبیک کہا اے حسین میں حاضر ہوا، اے میرے آقا میں حاضر ہوا، اسے اتنا ہی عزاداری کا شرف نصیب ہوا، اتنا ہی اسے مجالس کا شرف نصیب ہوا، اتنا ہی اسے زیارت کا شرف نصیب ہوا، اتنا ہی اسے غم منانے کی توفیق حاصل ہوئی۔ آپ اس کو بالکل لائٹلی اور ہلکا نہ لیجئے، اس لیے کہ جس وقت صدائے استغاثہ بلند ہوئی تھی، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ ایسے ہی ہے؟ نہیں، یہ واقعیت ہے۔ ہم اس آواز کو اتنا نہیں سمجھ پاتے ہیں، مگر آل محمد تو سمجھتے ہیں، علی اصغر سمجھ رہے ہیں اس کو، چنانچہ ان کے اوپر اثر ہوا اور اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ روایت بتاتی ہے کہ محسن کو ادراک تھا، محسن کو معرفت تھی، محسن صاحب معرفت تھے۔ روایت میں عارفانی کا لفظ آیا ہے کہ پیغمبر کو پہچانتے تھے، مولا کائنات فرماتے مجھے پہچانتے تھے، حسن حسین کو پہچانتے تھے، زہرا کو پہچانتے تھے، وَكُنَّ أَنْوَارًا، ہم سب انوار کی حیثیت سے تھے، ہم سب نور تھے۔ تو عزیزو، جب ان کے نام کی جو ہم مجالس کرتے ہیں، مجالس محسنیہ، تو یاد رکھیں ان مجالس کے بڑے فائدے ہیں، اور خاص طور پر جناب محسن کے نام پہ جو مجلس رکھی گئی اور جو مجالس ہوتی ہیں، ان کے بڑے فائدے ہیں۔ ہاں، کیا ہے؟ ذکرنا اہل البیت شفاء للاسقام وللعلل وشفاء للوعک وشفاء لوسواس الریب۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ جس مجلس میں ہوتا ہے، مجلس میں آنے والے بیماریوں سے شفا پائیں گے۔ شفاء للوعک، بخار ہوگا تو اس سے بھی شفا ملے گی، والاسقام، طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی تو اس سے بھی نجات ملے گی مجلس کے طفیل میں، والعلل، طرح طرح کی بیماریاں، قسم قسم کی عجیب عجیب بیماریاں، ان سے بھی نجات پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجالس کی جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، تذکرہ ہو ان کا، البتہ مجالس خلوص کے ساتھ ہو، ہاں ریاکاری کی وجہ سے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، صرف ان کے لیے ہو۔ تو اگر اس طرح سے ہے، شفاء للواق ووسواس الریب، حتیٰ کہ ان کا تذکرہ، جناب محسن کا تذکرہ، ان کی یاد، دل کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، یہ ذکر محسن اور ذکر محسن کے نام پہ مجالس یہ بھی وسوسوں کو دور کرتے ہیں۔ وسواس الریب، شکوک و شبہات جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی ان تذکروں سے ہوتا ہے۔ وجہتنا رضا الرب، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، پروردگار عالم راضی ہو جائے گا۔ جہتنا رضا الرب۔ ہاں عزیزو، ایسی ہی مجالس کا حکم آیا ہے اور ایسی ہی ہستیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسی ہستیوں کا تذکرہ ہو تو یاد رکھیں وہی حقیقی مجلس ہے۔ مجلس کیا ہے؟ مجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین کا تذکرہ ہو، صرف ان کی باتیں ہوں۔ کوئی اگر نقطہ بھی بیان کیا جائے مجالس میں تو نقطہ بھی ایسا ہو جو ان کی حدیثوں سے لیا گیا ہو، نہ کہ کوئی نقطہ ایسا ہو جو مجھے پسند آ رہا ہے، بڑا اچھا ہے، اس کو ہم بیان کریں گے تو پورا مجمع اچھل جائے گا۔ اگر ہمارے نقطے کی تائید حدیثوں سے نہیں ہوتی ہے تو اس نقطے کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے نقطے کی تائید کلام معصوم سے ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بلند صلوات صاحب التا شیر التا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف للفقر نعرے حیدری محمد۔ عزیزو، یہ مجالس جو ہم منعقد کرتے ہیں اور الحمدللہ 2 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اگر ہم واقعاً اہل بیت کا تذکرہ اور ان کی مجالس خلوص کے ساتھ کریں اور ان ہستیوں کا تذکرہ کریں، ان ہستیوں کے نام پہ مجالس رکھیں، خالص ذکر ہو، تو یاد رکھیں طرح طرح کی بیماریاں ختم ہوں گی، طرح طرح کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا علاج بھی یہاں ہوگا۔ یہ معمولی مجلس نہیں ہے، کوئی مجلس جناب محسن میں آئے اور واقعاً خلوص کے ساتھ مجلسوں کو اٹینڈ کرتا رہے۔ آپ کو معلوم ہے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ما من احد من شیعتنا یامرض الا مرضنا لمرضه، جو بھی شیعہ ہمارا چاہنے والا ہے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اپنے وجود میں بیماری محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا شیعہ بیمار ہے۔ وما من شیعتنا ولقتم، اور جو بھی شیعہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اب یہ مجالس ہیں، جناب محسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، انسان غمزدہ ہوتا ہے، کیا کیا مصائب ڈھائے گئے ان کے اوپر، کس طرح سے ظلم کیا گیا۔ جو بھی غمزدہ ہوتا ہے اِلَّا اغْتَمَمْنَا لِغَمِّهِ، تو اس کے غم کی بنیاد پہ ہم بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا مِن شِيعَتِنَا يَفْرَحُ لِفَرَحِنَا إِلَّا فَرَحْنَا لِفَرَحِهِ، اگر یہ شیعہ خوش ہوتا ہے تو چونکہ ہمارا شیعہ خوش ہے اس لیے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، اتنا فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارا تذکرہ کرو گے اور مجالس ہماری کرو گے، اس سے صحیح درس حاصل کرو گے، خلوص نیت کے ساتھ ہم سے وابستہ رہو گے، یاد رکھو ما ترک من شیعتنا دینا الا وعلینا ردہ، اگر کبھی کوئی ہمارا چاہنے والا ہم سے وابستہ کسی وجہ سے وہ قرض اپنا ادا نہ کر سکے، قرض ادا نہ کر سکے، یعنی ہے ہی نہیں، گھر بیچ کے بھی قرض ادا نہیں کر سکتا، سامان بیچ کے بھی ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر کے ادا کرے، ورنہ خود بے گھر ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں۔ ایسا کوئی ہو، ہاں یعنی بے بس ہو جائے قرض ادا کرنے سے، تو یاد رکھو عزیزو، ایک جوان کی لاش کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھا گیا اور پیغمبر سے عرض کیا گیا کہ آپ حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اس کے اوپر 2 درہم قرض ہے، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ 2 درہم اس کے اوپر قرض ہے، 2 درہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت کم پیسہ، زیادہ نہیں ہے، چونکہ 10 درہم کے برابر 1 دینار بنتا ہے، سمجھ گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ 2 درہم کا یہ مقروض ہے تو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ کس کا مقروض ہے، تاکہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں اور آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے بتایا کہ فلاں کا مقروض ہے، اس کا قرض لوگوں نے ادا کر دیا۔ جب ادا کر دیا اور آپ کو اطلاع دی تو اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرض کی ادائیگی ممکن ہے ادا کرو۔ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی انسان ہر لحاظ سے بے بس ہو گئے الا وعلینا،
تو ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ ہاں عزیزو، یہ مجالس کو معمولی نہ سمجھے، ہر ہستی کے سلسلے میں مجالس آل محمد کی ہستی ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ موضع سر ہے، یہ علم الہی کی پناہ گاہ ہیں، یہ کہوف کتب اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا علم ان کے پاس محفوظ ہے، یہ وہ ہیں کہ دین الہی کی جو کمر ہے وہ ان سے مضبوط ہوتی ہے، یہ وہ ذات ہیں کہ ان کا قیاس کائنات میں کسی کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ جناب محسن کا تذکرہ کر رہا تھا، جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیں۔ جنت میں ملیں گے، دل میں ملیں گے، بی بی فرماتی ہے المرء یحفظ فی ولدہ، انسان اپنی اولاد میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، انسان اپنی اولاد میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، انسان کے اخلاق اس کی اولاد کے اندر، انسان کی سیرت، انسان کے طور طریقے، انسان کا سارا رنگ و ڈھنگ سب اس کی اولاد میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بی بی محفوظ ہیں اپنی اولاد میں۔ جناب زہرائے مرضی اگر نگاہوں کے سامنے سے چلی بھی گئیں تو بیوی محفوظ ہیں اپنی اولاد میں۔ ہاں عزیزو، آپ فرماتی ہیں کہ یاد رکھو میرے اوپر جتنا بھی ظلم ڈھاؤ گے لیکن تم مجھے نہیں مٹا سکتے ہو، میں محفوظ رہوں گی۔ باقاعدہ بی بی نے چند جملے اس طرح کے استعمال کیے، المرء یحفظ فی ولدہ سرعان ما احدثتم وعجلان ذا احالۃ ولکم طاقۃ بما احاول وقوۃ علی ما ازاول۔ فرماتی ہیں کہ جو لوگ دروازے پہ آئے تھے، اے انصار و مہاجرین، اگر تم چاہ لیتے تو وہ ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتے تھے، اگر تم چاہ لیتے تو ان میں کبھی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ دروازے کے سامنے آگ و لکڑی لے کر آتے، کبھی ایسا نہ ہوتا، لیکن تم نے اپنی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔ اُزِیلَتِ الْحُرْمَةُ، حرمت کو پامال کیا گیا، حرمت کو ضائع کیا گیا تمہاری نظروں کے سامنے۔ لیکن یاد رکھو، کبھی میرے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہاں، میں تمہارے اندر رگ و ریشے میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، کس قدر تمہارے گوشت و پوست میں غداری بھری ہوئی ہے، میں ایک ایک چیز جانتی ہوں۔ علی معرفت منی بالغدرۃ التی استشعرتھا قلوبکم، تمہارے دلوں میں کتنی غداری ہے میں جانتی ہوں، تمہارے اندر کیا کیا اسکیم بنتی ہے مجھے پتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں محفوظ رہوں گی اپنی اولاد میں، کبھی بھی اس گھرانے کو مٹا نہیں سکتے۔ اگر یہ گھرانہ تمہارا مقابلہ کرے اور ظاہری طور پر نہ رہے تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو ختم ہو گئے، یہ تو مٹ گئے۔ مٹنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم ہمیشہ زندہ ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک شخص نام ہے حبار ابن اسود۔ حبار ابن اسود یہ ایسا شخص تھا نہایت ملعون، اس نے پیغمبر کی منہ بولی بیٹی
ربیبہ جسے کہا جاتا ہے، زینب، چونکہ پیغمبر کی کچھ بیٹیاں ایسی تھیں جو پیغمبر کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھیں، تربیت پا رہی تھی، لیکن پیغمبر کی اپنی بیٹی نہیں تھی، منہ بولی بیٹی، یعنی خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ چنانچہ یہ زینب بنت رسول اللہ کہا جاتا تھا ان کو۔ حبار ابن اسود نے اس خاتون کو اتنا ڈرایا اور اس قدر گھبراہٹ میں مبتلا کیا، اس قدر پریشان کیا، مضطرب کیا کہ شکم سے بچہ ساقط ہو گیا۔ روایت میں، تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے، طویل واقعے کے ذیل میں یہ ہے۔ تو پیغمبر نے اباح دما حبار ابن الاسود، حبار ابن اسود کے خون کو مباح کر دیا، فرمایا جو بھی حبار کو دیکھے اسے قتل کر دے، میں حکم دیتا ہوں، میری اجازت ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ ایک عالم اہل سنت، نام ہے عبد الحمید ابن ابی الحدید معتزلی، 6 صدی ہجری میں تھا۔ اس نے اپنے استاد ابو جعفر نقیب کے سامنے جا کے کہا کہ حبار کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے میری بیٹی کو، مبولی بیٹی کو اس نے ڈرایا، اتنا زیادہ دھمکایا کہ شکم سے بچہ ساقط ہو گیا۔ تو پیغمبر نے اس کے خون کو مباح کر دیا اور فرمایا جو بھی دیکھے اس شخص کو قتل کر دے، اس کو، حبار کو قتل کر دے۔ تو جس نے فاطمہ زہرا کو ڈرایا، گھبراہٹ مبتلا کیا، انہیں مضطرب کیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس کا خون بھی مباح ہونا چاہیے اور اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے، چونکہ زہرائے مرضیہ کو اس قدر اس نے ڈرایا، گھبرایا، گھبراہٹ مبتلا کیا، اضطراب میں مبتلا کیا کہ محسن، حالانکہ اضطراب کیا تھا، باقاعدہ ظلم تھا، اور محسن سخت ہو گئے، لہذا اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ شخص جہاں بھی جسے نظر آئے قتل کر دیا جائے، اس شخص کو لوگ قتل کر دیں، یہ اعلان ہونا چاہیے۔ ابن ابو الحدید اپنے استاد سے کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے یہ روایت نقل کروں، ہر ایک کو بیان کروں کہ میرے استاد کا بھی یہی نظریہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اسے بیان نہ کرو، بس ہمارے اور تمہارے درمیان رہے۔ ہاں عزیزو، زہرائے مرضیہ پہ بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا۔ جناب محسن کے لیے خاص طور پر روایت ملتا ہے کہ قیامت کے دن جناب خدیجہ آئیں گی اور فاطمہ بنت اسد آئیں گی، مولا علی کی ایک بہن جمانہ وہ بھی ہوں گی، فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، محسن کو خدیجہ آغوش میں لیے ہوں گی، زہرائے مرضیہ خون میں آلودہ ہوں گی، میدان محشر میں وارد ہوں گی، اور اس وقت پیغمبر فرمائیں گے کہ محسن کو ہماری آغوش میں دو، محسن کو آغوش میں لے، آغوش میں لیں گے۔ پروردگارہ تو نے مجھے صبر کا حکم دیا تھا، ہم نے صبر کیا، لیکن ہم نے تیری رضا کے لیے صبر کیا تھا، آج محسن کا انتقام لینے کا وقت ہے۔ ہاں عزادارو، جس وقت یہ محسن سخت ہوئے تھے، جناب زہرائے مرضیہ کی زبان پہ ایک جملہ تھا، وہ بھی زری کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا تھا، یا ابتا ہاکذا یفعل بابنتک و بحبیبتک، بابا آپ کی اس چہیتی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو، اس طرح سے ہو۔
عزیزو نہ معلوم کتنی بار زہرائے مرضیہ جناب محسن کے سخت ہونے کے بعد زمین پر گری، زمین سے اٹھائی گئی، زمین پر گری، زمین سے اٹھائی گئی، کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بالکل نہیں، بدن میں جان ختم ہو گئی تھی، اور دھیرے دھیرے یہ جان اتنی ختم ہوئی کہ جب یہ دونوں آئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ اب بی بی سے کہیے آپ اے علی کہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم نے گستاخی کی ہے، تو ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک کنیز کو حکم دیا تھا کہ میرے چہرے کو دیوار کی طرف موڑ دو۔ عزیزو کمزوری کس حد تک ہو گئی، یعنی اپنا چہرہ خود نہیں موڑ پا رہے، اپنا چہرہ خود دیوار کی طرف نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ اس لیے نہیں کر پا رہی ہیں کہ محسن کی شہادت کے بعد ذاب لحمھا، بدن کا سارا گوشت پگھل گیا تھا، سارا گوشت پگھل گیا تھا، ذاب لحمھا، گوشت پگھل گیا تھا، اور کیا ہوا تھا؟ جف جلدھا علی عظمھا، بدن پر جو کھال تھی وہ ہڈی سے چپک کے سوکھ گئی تھی۔ عزیزو اس طرح سے تھا، اور اس پہ بھی جگہ جگہ زخم ہے، بازوؤں پہ زخم ہے، چہرے پہ زخم ہے، اور رخسارے پہ زخم ہے۔ ہاں عزیزو یہ ساری چیزیں جناب زہرائے مرضیہ کے ساتھ پیش آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا دو معصوموں کو، میں نے دیکھا دو معصوموں کو، میں نے دیکھا کہ معصوم کو غسل دیتے دیتے بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ایک میں نے مولائے کائنات کو دیکھا، مولائے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ اپنی زوجہ فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگتے ہیں، چیخ چیخ کے رونے لگتے ہیں، اور اسی پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ دروازے پہ آتے ہیں، گھر کے دروازے پہ آ کے فرماتے ہیں اے سلمان ذرا ادھر آؤ، اے ابو ذر ذرا ادھر آؤ، اے مقداد ذرا ادھر آؤ۔ ہاں عزیزو سب کو بلاتے ہیں اے عمار ادھر آؤ، ارے فاطمہ نے مجھ سے چھپایا تھا، فاطمہ کی ایک پسلی میں پر میری نظر پڑی جو ٹوٹی ہوئی۔ ہاں عزیزو غسل دیتے دیتے مولا بھی برداشت نہ کر سکے، بلند آواز سے چیخ مار مار کر رونے لگے۔ فرمایا اے سلمان، اے ابو ذر، فاطمہ نے مجھ سے چھپایا۔ ہاں عزیزو ایک تو میں نے یہ دیکھا، اب میں آپ کو ذرا کربلا کی طرف متوجہ کر دوں۔ ایک معصوم کو اور میں نے دیکھا کہ جب بیٹا ہے وہ بھی معصوم ہے، معصوم کو غسل دے رہا ہے، غسل دیتے دیتے بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ کون معصوم ہے؟ ذرا یہاں سے اندازہ لگائیے گا۔ وہ معصوم جس وقت مدینے میں وارد ہوا تھا اور چچا آئے تھے ملنے کے لیے، چچا نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، کہا چچا جان ذرا آہستہ آہستہ، ابھی بھی بدن میں تازیانوں کی ضرب کی تکلیف ہے، چچا جان ذرا آہستہ آہستہ۔ ہاں عزیزو ہمارا اور آپ کا امام زین العابدین ہے کہ ایک مرتبہ امام باقر غسل دیتے دیتے چیخ چیخ کر رونے لگے، اور ایک مرتبہ باہر آتے ہیں، اپنے صحابیوں کو آواز دیتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا واقعات کربلا کو گزرے ہوئے، لیکن میرے بابا علی ابن الحسین کی ابھی بھی پشت پر تازیانوں کے نشان۔
تازیانوں کے نشان ابھی تک ہیں۔ ہاں عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، رونے اور رلانے والوں میں سے قرار دے۔ ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں ایک بچی کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک بچی ہے، نام ہے سکینہ۔ ارے حسین اس کو اتنا چاہتے تھے، فرماتے تھے لا تحرقی بدمعک، اے میری بیٹی جب تم روتی ہو میرا دل جل جاتا ہے، میرا دل تڑپ جاتا ہے، بیٹی اپنا گریہ کم کر دو۔ ارے یہ بیٹی کسی صورت سے اپنے بابا سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب ایک مرتبہ بابا نے یہ کہا تھا بیٹی میں ایک خواہش تم سے کرتا ہوں، بیٹی نے یہ دیکھا کہ میرے بابا نے میری خواہش تو پوری نہیں کی، چونکہ بابا سے پوچھا بابا اب آپ جو جا رہے میدان میں کتنی بار گئے، کتنی بار واپس آئے، لیکن اس بار آپ نے سب کو رخصت کیا اور مجھے بھی رخصت کر کے جا رہے ہیں، کیا اب آپ آئیں گے؟ ایک مرتبہ فرمائے بیٹی اب نہیں آئیں گے، یہ آخری بار ہے۔ فرمایا بیٹی اب اس کے بعد نہیں آؤں گا۔ اس بچی نے کیا کہا؟ اس بچی نے کہا بابا اگر یہی بات ہے تو ہمیں جد کے حرم مدینہ پہنچا دیجئے۔ بیٹی نے کہا کہ مجھے اپنے جد کے حرم پہنچا دیجئے۔ حسین کہتے ہیں لو ترک القطع لناما، بیٹی بالکل ممکن نہیں ہے، اب تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حسین کہتے بیٹی آپ نے ایک خواہش کی تھی میں پوری نہ کر سکا، میری ایک خواہش تم پوری کر دینا۔ وہ خواہش کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب بچی نے یہ دیکھا کہ میرا بابا مجھ سے خواہش کر رہا ہے، جلدی سے بابا کی آغوش میں بیٹھ گئی، بابا کے چہرے کا بوسہ لینے لگی، سینے سے لپٹنے لگی۔ بابا فرمائیے کیا خواہش ہے؟ فرمایا بیٹی جب قید شام سے رخصت ہونا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ ہاں عزیزو، قید شام میں بچی پہنچی، اپنے پاپا کو یاد کر رہی ہے، یاد کرتے کرتے ایک مرتبہ اس بچی کی گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یزید ملعون پوچھتا ہے کہ یہ کس کی رونے کی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ حسین کی ایک بچی ہے، 4 سالہ بچی ہے، گریہ کر رہی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ اس نے سر بھجوا دیا، حسین مظلوم کا سر ایک تشت میں بھجوا دیا۔ جب سر لا کے رکھا گیا، سر ڈھکا ہوا تھا، بچی نے کہا پھوپھی جان مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے حسین جب تک زندہ تھے، علی اکبر جب تک زندہ تھے، پیاس تھی، پیاس کا اثر تھا، پیاس کی تڑپ تھی، لیکن جیسے ہی علی اکبر دنیا سے گئے پیاس ختم ہو گئی، عباس کی پیاس بھی ختم ہو گئی، اون محمد کی پیاس بھی ختم ہو گئی۔ کوئی صحیح تاریخ نہیں ملتی کہ کب سکینہ کی پیاس ختم ہوئی۔ سکینہ بھوک کو بھی بھول گئی، پیاس کو بھی بھول گئی، فرماتی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزو جب ایک مرتبہ گلا پھٹایا گیا، بابا کا سر نظر آیا، ہونٹوں پہ ہونٹ کو رکھ دیا، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا اس بچپنے میں مجھے کس نے یتیم کر دیا۔ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز رک جاتی ہے، ایک مرتبہ زینب بڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ بچی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ کوہرام برپا ہوتا ہے۔ یزید نے کہا اب کیا بات ہے؟ کسی نے بتا دیا کہ حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس نے ایک غسالہ کو بھیجا، اب ایک غسالہ آتی ہے، بچی کو تخت پہ لٹا دیتی ہے، غسل دینے کا ارادہ ہے۔ ایک مرتبہ چاہتی ہے کہ کرتے کو اتار کے غسل دے، لیکن کرتا الگ نہیں ہو رہا ہے،
بدن سے چپکا ہوا ہے. ایک مرتبہ کسی صورت سے کرتے کو اتارا, جیسے ہی کرتا اتارا بدن پہ نظر پڑی, پشت پہ نظر پڑی, دیکھا کہ پشت زخمی ہے, جلدی سے کنارے ہٹ جاتی ہے, ہاتھوں کو جوڑ کے نبی زادیوں سے کہتی ہے اس بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, اس کی پوری پیٹھ سے ہے. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے اے غسالہ, یہ حسین کی بچی سکینہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تک تازیانوں پہ تازیانے کھاتے ہوئے یاد ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.